الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. برادران اسلام، اس وقت خطبے کے بعد میں نے سورہ آل عمران کی 3 آیتیں تلاوت کی، جن میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے شہادت کی موت اور اس کی امتیازی شان کا بیان فرمایا ہے۔ اسی لیے میں پہلے ہی عرض کر دیتا ہوں کہ میری آج کی تقریر کا موضوع فلسفہ موت ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی موت کی مختلف قسموں کی نشاندہی کرتے ہوئے اس فلسفہ کی نقاب کشائی کروں گا کہ ہر موت یکساں اور برابر نہیں، نہ ہر مرنے والا ایک ہی طرح کا اور ایک ہی جیسا ہے، نہ ہر مردہ کی قبر ایک ہی جیسی اور مساوی ہے، بلکہ ہر قسم کی موت کے اثرات و ثمرات اور ہر مردے اور ہر قبر کے مراتب درجات بھی بہت ہی عظیم و شان فرق ہے۔ حضرات گرامی، تقریر سے پہلے چند اشعار سن لیجئے۔ یہ اشعار اگرچہ بہت پرانے ہیں، لیکن یہ اپنے دامن میں عبرتوں کے ایسے انمول لال و غہر لیے ہوئے ہے جن پر آنسوؤں کے قطرات موتی بن کر نثار ہونے کے لیے بے قرار رہتے ہیں۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دن کا چیچا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس غم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو،
جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافیوں لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں تک اثر رہ جائے گا. یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، مت تو بن انجان آخر موت ہے. مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے. غر سلیمانو زمانہ بھی یہی ہوا، پھر بھی اے سلمان آخر موت ہے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکا، مان یا مت مان آخر موت ہے. برادران اسلام، ہر انسان خواہ کسی دین و مذہب کا مقد ہو یا نہ ہو، مگر بہرحال اس کو یہ ماننا ہی پڑتا ہے، اور وہ مانتا بھی ہے کہ موت برحق ہے اور ایک نہ ایک دن مرنا ضروری اور یقینی ہے. اور یہی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا فرمان ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جاندار جس نے زندگی کا میٹھا شربت پیا ہے، اس کو ایک نہ ایک دن موت کا کڑوا گھونٹ بھی ضرور پینا پڑے گا. روزانہ ہمیں ایک فرشتہ پکار کر یہ اعلان سناتا ہے کہ دنیا والوں سن لو، اس دنیا میں ہر بچہ اسی لیے پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، اور اس دنیا میں ہر مکان اسی لیے بنتا ہے کہ اس کو ایک نہ ایک دن گر جانا ہے. یعنی ہر بچہ مرنے ہی کے لیے پیدا ہوا ہے اور ہر مکان گرنے ہی کے لیے بنا ہے. لاش پر کہتی ہے عبرت یہ امیر، لاش پر کہتی ہے عبرت یہ امیر، آئے تھے دنیا میں اس دن کے لیے. مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف صاف ارشاد اور اعلان حق ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی برج مشیدہ، یعنی اے انسانوں تم جہاں کہیں بھی رہو، خواہ تم مضبوط اور بلند گنبد ہی کے اندر بند ہو کر چھپ جاؤ، مگر موت تم کو پا لے گی اور تم موت کے عہنی پنجوں سے ہرگز نہیں بچ سکو گے. اور وہ بھی اس طرح کے اذا اجلہم لا یستخرون ساعتا ولا یستقدمون، یعنی کوئی شخص بھی اپنی موت کی گھڑی سے ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد میں مرے گا. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری ہے. بیرکیف دنیا کا کوئی انسان اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ ہر جاندار مخلوق کو ایک نہ ایک دن ایک وقت معین پر مر جانا ہے. دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت نہ کسی کو موت کے چنگل سے بچا سکتی ہے، نہ کسی کی موت کو ایک لمحہ بھر کے لیے ٹال سکتی ہے. عربی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اذا المنیۃ انشبت اطفارها الفیت کل تمیمۃ لا تنفع، یعنی جب موت اپنی ناخنوں کو جبو دیتی ہے تو اس وقت ہر تویز بے سود اور ہر منتر بیکار ہو جاتا ہے اور مر جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا. برادران ملت، جب موت کا یہ معاملہ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ موت سے ڈرنا یا اس سے بچنے کی فکر کرنا بالکل ابس قطعاً بیکار اور سراسر لغو کام ہے. کسی شاعر نے بڑی دلچسپ اور بڑے مزے کی بات کہی ہے کہ بے فائدہ فکر فردا کرتے کیوں ہو، بے فائدہ فکر فردا کرتے کیوں ہو
ہونا جو ہے ہو رہے گا، ڈرتے کیوں ہو؟ جب موت نہیں تو کیا بنا لے گا کوئی؟ جب موت نہیں تو کیا بنا لے گا کوئی؟ موت آئی تو مر کر رہیں گے، مرتے کیوں ہو؟ حضرات گرامی مشہور ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو اکیلے گشت فرمایا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر کسی محب نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، آپ کسی محافظ کو اپنے ہمراہ رکھا کیجئے، تنہا گشت نہ فرمائیے۔ تو آپ نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ انسان کی موت کی خود بہترین محافظ ہے کہ وہ انسان کو اس کی موت سے پہلے مرنے ہی نہیں دے گی، لہٰذا جب میری موت ہی میری محافظ بنی ہوئی ہے تو پھر دوسرے محافظ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ برادران ملت بہرکیف ہر شخص کو موت یقینی اور ہر ایک کے لیے مرنا ضروری ہے، اس بارے میں کچھ زیادہ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج میں خاص طور پر اس حقیقت کا اظہار اور اس فلسفہ کی نقاب کشائی کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں مرتے سب ہیں، مگر جس طرح دنیا میں ہر انسان کی زندگی یکساں اور برابر نہیں ہوتی، اسی طرح ہر انسان کی موت بھی یکساں اور برابر نہیں ہوتی۔ جس طرح کسی کی زندگی اچھی اور کسی کی بری ادا ہوا کرتی ہے، ٹھیک اسی طرح کسی کی موت اچھی اور کسی کی بری ہوا کرتی ہے۔ اور جس طرح دنیا میں ہر زندہ رہنے والے انسان کا گھر ایک ہی طرح کا اور ایک ہی جیسا نہیں ہوتا، ٹھیک اسی طرح ہر مردہ کی قبر بھی ایک طرح کی اور ایک ہی جیسی نہیں ہوا کرتی۔ جس طرح زندگی میں کسی کا گھر اچھا اور کسی کا گھر برا ہوا کرتا ہے، بالکل اسی طرح ہر موت کے بعد کسی مردے کی قبر اچھی اور کسی کی قبر بری ہوا کرتی ہے۔ ذرا غور تو فرمائیے کہ اس دنیا میں ایک انسان ایسا بھی جیتا ہے جو اندھا، بہرا، اپاہج اور کوڑی ہوا کرتا ہے، کھانے کے ایک ایک دانے اور پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے محتاج ہے، سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر پڑا ہوا خیرات کے ٹکڑے مانگ رہا ہے، اس کے ارد گرد مکھیاں بن بنا رہی ہیں اور مخلوق خدا اس سے نفرت کر رہی ہے۔ اور اسی دنیا میں ایک شخص ایسا بھی جیتا ہے جو حسن و جمال اور ملک و مال کی دولتوں سے مالا مال ہوتا ہے، تخت و تاج کا مالک اور نامی گرامی شہنشاہ ہوتا ہے، جس کے چشم ابرو ادنا اشارے ہزاروں لشکر جرار اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ مسلمانوں دیکھ لو، اس دنیا میں ہی دونوں جیتے ہیں، مگر کون کہہ سکتا ہے کہ دونوں کی زندگی یکساں اور برابر ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ دنیا کا ہر شخص بلا خوف و تردید یہی کہے گا کہ ہرگز 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 دونوں کی زندگی یکساں اور برابر نہیں، بلکہ ایک کی زندگی سراسر قابل نفرت و حقارت اور سراپا رحمت کی زحمت ہے، اور دوسرے کی زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت اور رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ اکبر! کہاں ایک بھیک مانگنے والے اپاہج اور کوڑی کی زندگی اور کہاں ایک صحت سلامتی کے بادشاہ اور صاحب و تخت و تاج و شہنشاہ کی زندگی۔ مسلمان بھائیوں، ٹھیک اسی طرح مرتے تو سب ہیں، مگر ہر مرنے والے کی موت یکساں برابر نہیں۔ کسی کی موت اچھی موت ہے اور کسی کی موت بری موت ہے، کسی کی موت بہت بڑی نعمت اور اللہ کی رحمت ہے اور کسی کی موت قابل نفرت اور اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح کون کہہ سکتا ہے کہ ایک مسکین بگاری کا تنگ و تاریک اور گندا جھوپڑا اور ایک شہنشاہ وقت کا شاہی محل دونوں ایک جیسے ہیں؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ آپ خود غور فرمائیے کہ کہاں ایک تنگ و تاریک اور گندگی کا مرکز جھوپڑا اور کہاں شاہی محل کی شان و شوکت اور اس کا سامان و راحت۔ اللہ کی قسم، ہرگز ہرگز دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ بس بالکل ٹھیک اسی طرح سمجھ لیجئے کہ ایک کافر یا فاسق بدکار کی قبر اور ایک ولی یا مومن نیکوکار کی قبر، دونوں قبریں یکساں اور ایک ہی طرح کی ہوں، یہ ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ یقیناً ان دونوں قبروں میں اتنا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ فریق و توافت ہوگا۔
جتنا کہ ایک تنگ و تاریک کے جھونپڑے اور شاہی محل میں فرق ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہی وہ مضمون ہے جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کی قبر جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے اور کسی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ اکبر! کہاں جنت کا باغ اور کہاں جہنم کا گڑھا؟ دنیا میں کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ دونوں یکساں اور برابر ہیں؟ برادران اسلام، اس مضمون کے بارے میں ہر مرنے والے کو موت یکساں اور برابر نہیں ہے۔ ایک حدیث سنیے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملک الموت تو اس شان کے ساتھ آتے ہیں کہ ان کے ساتھ حسین اور خوبصورت چہروں والوں فرشتوں کی مقدس جماعت ہوتی ہے۔ یہ فرشتے جتنی کفن اور بہشتی خوشبو لے کر آتے ہیں، اور حضرت ملک الموت علیہ السلام اپنے نرم و شیریں لہجے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، اخرجنی ایتها النفس الطیبۃ کانت فی الجسد الطیب اخرجنی حمیدۃ وابشری بروح و ریحان و بی غیر غضبان، یعنی نکل اے پاک جان جو پاک بدن میں تھی، نکل تو قابل تعریف ہے اور تو راحت اور خوشبو اور اس رب کی بشارت حاصل کر جو تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ پھر فرشتوں کی مقدس جماعت اس روح کو جنتی کفن میں لے کر آسمانوں کی طرف بلند ہوتی ہے، اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور آسمانی ملائکہ کی جماعت یہ کہہ کر اس پاک روح کا استقبال کرتی ہے کہ خوش آمدید اے پاک جان جو پاک بدن میں داخل تھی، داخل ہو جا، تو قابل تعریف ہے، اور تجھ کو راحت و ریحان کی اور اس رب کے دیدار کی بشارت دی جاتی ہے جو تجھ پر کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ پھر فرشتوں کے اس نعرے ہائے مبارک یاد کی گونج میں یہ مبارک روح دربار الہی تک باریاب ہوتی ہے، اور یہی ملک الموت جس کسی برے اور بدکار کی روح قبض کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو ان کے ساتھ کالے کالے چہروں والے ڈرونی شکل کے ملائکہ عذاب کی ایک جماعت ہوتی ہے جن کے ساتھ ایک ٹاٹ ہوتا ہے، اور حضرت ملک الموت اس بدکار انسان کے سرہانے بیٹھ کر نہایت تلخ و کراہت لہجے میں یہ فرماتا ہے، یعنی نکل اے خبیث جان جو خبیث بدن میں تھی، نکل تو لائق مسمت ہے، اور تجھ کو گرم گرم پانی اور جہنمیوں کی پیپ اور اسی طرح کے قسم قسم کے عذابوں کی بشارت ہے۔ پھر عذاب کے فرشتے اس روح کو جب جہنمی ٹاٹ لپیٹ کر آسمانوں کا رخ کرتے ہیں تو اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اور آسمانوں کے فرشتے اس روح کو یہ کہہ کر دتکارتے ہیں کہ اے خبیث جان جو خبیث بدن میں تھی، ہم تیرے لیے خوش آمدید نہیں کہتے، تو واپس لوٹ جا، تو قابل مذمت ہے، اس لیے تیرے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور تو اس قابل نہیں کہ دربار الہی تک تیری رسائی اور باریابی ہو۔ برادران اسلام، آپ نے نیکوکار اور بدکار دونوں کی جان کنی اور وفات کا حال سن لیا۔ یہی وہ منظر ہے جس کی تصور کشی قرآن مجید نے ان لفظوں میں فرمائی ہے کہ ایک بندہ صالح مومن کامل کی وفات کا یہ بشارت امیز اور دلکش منظر ہوتا ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ یعنی جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس عقیدے پر مرتے دم تک قائم رہیں
تو ان پر موت کے وقت فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو، نہ غم کرو اور اس جنت پر خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ دیا جاتا تھا، تو ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور تمہارے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے اس جنت میں ہر وہ شے ہے جس کو تم مانگو، کیونکہ ہر جنتی غفور و رحیم کا مہمان ہوگا۔ برادران اسلام، ایک مومن نیکوکار کی وفات کا منظر حسین تو آپ دیکھ چکے، اب ذرا ایک فاسق و بدکار کی عبرت انگیز موت کے ہولناک منظر کا نظارہ بھی کر لیجئے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ یعنی کاش اے محبوب آپ وہ منظر دیکھتے جس وقت ظالم لوگ موت کی سکیوں میں ہوں گے اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، یہ تمہارے ان جرموں کا بدلہ ہوگا کہ تم لوگ اللہ پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ برادران اسلام، غور فرمائیں کہ ایک نیکوکار اور ایک بدکار دونوں کی موت کے مناظر میں کتنا عظیم الشان توافت اور کتنا بڑا فرق ہے۔ اللہ اکبر! کہاں بندہ صالح کی موت پر فرشتوں کا خیر مقدم، ان کی خوشخبریاں اور مبارک یادوں، اور کہاں فرشتوں کی دھتکار اور پھٹکار اور ہر طرف سے لعنت و ملامت کی بجھاڑ۔ بھلا کون کہہ سکتا ہے کہ دونوں کی موت یکساں اور ایک ہی جیسی ہے، اور کون کہہ سکتا ہے کہ دونوں مرنے والے ایک ہی درجے کے ہیں اور ایک ہی جیسے ہیں؟ نہیں نہیں، بلکہ دونوں کی موت اور ان دونوں مرنے والوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ برادران ملت، اب آئیے اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی آپ کو دکھا دوں۔ نیکوکار اور بدکار دونوں اپنی اپنی قبروں میں دفن کر دیے جاتے ہیں، مگر اب ذرا دونوں کی قبروں کے اندرونی مناظر کو نگاہ بصیرت سے دیکھیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب مردے کو دفن کر کے لوگ واپس لوٹتے ہیں تو ہر قبر میں منکر نکیر فرشتے آتے ہیں اور مردے کو قبر میں بٹھا کر 3 سوال کرتے ہیں: مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وما دینو کا، اور تیرا دین کیا ہے؟ وما حاضر رسول الذی بعث فیکم، اور یہ مرد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کون ہے جو تمہارے طرف بھیجے گئے؟ اگر مرد و مومن نیکوکار ہے تو وہ ان تینوں سوالوں کا اس طرح جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے، اور یہ مرد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، جس وقت مردہ ان تینوں سوالوں کا اس طرح ٹھیک جواب دیتا ہے تو اس وقت آسمان سے ایک پکارنے والا فرشتہ یوں ندا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے: ان صدق عبدی فافرشوہ من الجنت والبسوہ من الجنت وافتحوا لہ بابا من الجنتی، یعنی میرے بندے نے سچ کہا، لہٰذا اے فرشتو تم اس کی قبر میں اس کے لیے جنتی بستر بچھاؤ اور اس کو جنتی لباس پہناؤ اور اس کی قبر میں جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کی قبر میں بہشتی ہوا اور
جنتی خوشبو آنے لگتی ہے اور اس کی قبر اتنی لمبی چوڑی کر دی جاتی ہے جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے۔ اور ترمذی شریف وغیرہ کی بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ فرشتے اس مردے سے یہ بھی کہتے ہیں، اے مردے تو اس طرح سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے، کہ دلہن کو صرف وہی جگا سکتا ہے جو اس کے گھر والوں میں سے سب سے بڑھ کر اس کا محبوب ہے، یعنی اس کا شوہر۔ اور اگر مردہ کافر یا منافق ہو یا بدکار ہے تو وہ فرشتوں کے ہر سوال کے جواب میں یہ کہتا ہے، یعنی ہائے ہائے افسوس، میں کچھ نہیں جانتا۔ مردے کا یہ جواب سن کر ایک منادی آسمان سے یوں ندا کرتا ہے، یعنی اے فرشتوں یہ جھوٹا ہے، لہٰذا اس کے لیے اس قبر میں جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کی قبر میں جہنم کی گرمی اور لو آنے لگتی ہے اور اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں دب کر دائیں طرف والی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں طرف والی پسلیاں دائیں طرف ہو جاتی ہے۔ برادران ملت، غور فرمائیے کہ ایک قبرستان میں دو قبریں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، مگر ایک قبر کی وسعت کا یہ حال ہے کہ مردے کی حد نگاہ تک لمبی چوڑی ہے، اور ایک قبر کی تنگی کا یہ عالم ہے کہ بدن دب کر اس طرح کچل گیا کہ دہانی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں پسلیاں دائیں طرف ہو گئیں۔ ایک قبر میں جنتی ہوا اور جنتی خوشبو، جنتی بستر، جنتی لباس ہے، اور ایک قبر میں آتش، جہنم کی گرمی اور جلن، دوز کی لو اور گرم گرم آتش فشاں ہواؤں کے جھونکے۔ مسلمانوں انصاف کرو اور بولو، کون کہہ سکتا ہے کہ قبرستان کی تمام قبریں ایک ہی جیسی ہے اور ہر مردے کا حال یکساں اور برابر ہے اور ہر قبر کا رتبہ اور مقام ایک ہی درجے کا ہے؟ ہر مرنے والے کی موت اور ہر میت اور ہر قبر و جات مراتب میں مساوی اور برابر نہیں ہے، بلکہ کسی کی موت مرکز رحمت اور اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس موت پر ہزاروں زندگیاں قربان ہو جائے تو بھی کم ہے، اور کسی کی موت اتنی بڑی زحمت اور اس قدر قابل نفرت ہے کہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے۔ اور کوئی مردہ اتنا خوش نصیب ہے کہ دنیا میں زندہ رہنے والے بڑے بڑے خوش نصیبوں کے بادشاہ اور شہنشاہ بھی اس مردے کی خوش بختی سے خوش نصیبی کی بھیک مانگتے ہیں، اور کوئی مردہ اتنا بدبخت اور بد نصیب ہے کہ پھٹکارا ہوا شیطان بھی اس کی سختی اور بد نصیبی پر عبرت کے آنسو بہاتا ہے۔ اور کسی قریب کے درجات و مراتب کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ اس کو جنت کے باغ کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، اور کسی قبر کی نحوست اور منحوسیت اور اس کی عبرت ناک و یارانی کا یہ عالم ہے کہ اس کی جہنم کا گڑھا ہی کہنا پڑتا ہے۔ برادران ملت، منکرین کے سوال والی حدیث آپ سن چکے کہ فرشتے تیسرا سوال حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرد کہہ کر فرشتے سوال کرتے ہیں۔ ہاذا کا لفظ عربی میں قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے۔ حاضر رسول کا معنی یہ ہوا کہ یہ مرد، اس سے پتہ چلا کہ قبر میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصویر نہیں دکھائی جاتی، اور نہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو مردہ بہت دور سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ حاضر رسول کا مفہوم اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہ بنفس نفیس خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر قبر میں جلوہ گر ہوتے ہیں، کیونکہ تصویر کو رجل اور دور والے آدمی کو حاضر رسول کہنا ہرگز صحیح نہیں ہوا سکتا، لہذا ثابت ہوا کہ جس طرح ہر قبر میں منکر نکیر پہنچتے اور سوال کرتے ہیں، اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر قبر میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب دنیا بھر کی ہزاروں قبروں کے اندر ایک لمحہ بھر میں منکر نکیر اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری حدیث سے ثابت ہے، تو ظاہر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا بھر کی قبروں کو ایک ساتھ دیکھتے بھی ہیں اور سب جگہ حاضر ہو جاتے ہیں،
لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاضر ناظر کہنا بلا شبہ ایک ایسی حقیقت کا اظہار کرنا ہے جو حدیث سے ثابت ہے۔ جس لغت میں آپ کا جی چاہے اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ حاضر کے معنی موجود ہونے والا اور ناظر کے معنی دیکھنے والا۔ اب آپ ہی بتائیے کہ کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور ہر قبر پر موجود ہونے والے اور روئے زمین کی تمام قبروں بلکہ ساری کائنات کو دیکھنے والے نہیں؟ جب وہ ہر جگہ موجود ہونے والے اور ہر چیز کے دیکھنے والے ہیں تو پھر ان کو حاضر و ناظر کہنے میں کون سی ایسی قیامت پھٹی پڑتی ہے جو علماء دیوبند اس کے اطلاق سے اس طرح بھاگتے اور لوگوں کو بھگاتے پھرتے ہیں گویا کہ وہ ہمالیہ ان کی کھوپڑیوں پر گرا پڑتا ہے۔ برادران اسلام، بہرکیف یہ عرض کر رہا ہوں کہ مرتے سب ہیں مگر نہ ہر مرنے والے کو موت یکساں اور برابر ہے، نہ ہر مرنے والا درجات و مراتب کے لحاظ سے ایک ہی درجے کا ہوتا ہے۔ جی بعض مرنے والے کو موت تو ایسی عالی شان موت آتی ہے کہ اس پر ہزاروں زندگیاں قربان ہوتی ہے۔ ایک شہید کی موت پر ذرا غور کیجئے۔ ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ ایک مرد مجاہد و جہاد میں زخم کا اگر گھوڑے سے گر پڑا اور اس کی روح پرواز کر گئی، ہم نے اس کی موت کا یقین کر لیا۔ اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور وہ قبر میں دفن کر دیا گیا۔ ساری دنیا نے مان لیا اور اعلان کر دیا کہ وہ مر گیا، لیکن عالم و غیب و شہادت کا اس کے بارے میں یہ اعلان اور فرمان ہے: وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ تم لوگوں کو ان کی زندگی کا علم و شعور نہیں ہوتا۔ برادران اسلام، سن لیا آپ نے، اللہ کا فرمان ہے کہ شہیدوں کی موت کو موت کہنا حرام اور شہیدوں کو مردہ کہنا گناہ ہے۔ جی شہیدوں کو زبان سے مردہ کہنا تو بڑی بات ہے۔ ایک دوسری آیت میں جس کو میں خطبہ کے بعد تلاوت کیا ہے، اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ وہ مردہ ہے۔ چنانچہ ان آیتوں کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کا ارشاد ہے: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یعنی ہرگز ہرگز تم کبھی یہ خیال بھی دل میں نہ لاؤ کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں وہ مردہ ہیں۔ نہیں نہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں ان کے رب کے پاس سے روزی ملتی ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے جو نعمتیں دی ہیں اور ان پر وہ شادماں اور خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور خوشی منا رہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں کہ ان پر نہ کوئی اندیشہ ہے نہ غم۔ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشی مناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل پر اور اس بات پر کہ اللہ مسلمانوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ برادران ملت، غور فرمائیں، ان آیات بینات نے شہادت کی موت کا جو عظیم رتبہ اور بلند مرتبہ بتایا ہے، ہماری دنیا کی زندگی اس عظمت و شان موت کے مقابلے میں بھلا کیا حقیقت رکھتی ہے؟ حضرات گرامی، یہی وجہ ہے کہ تمام مقلان بارگاہ الہی ہمیشہ شہادت کی تمنا کرتے ہیں، بلکہ خود دونوں عالم کے تاجدار محبوب پروردگار
حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بار بار اس کی تمنا کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدی ولو وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، یعنی مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل کیا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ تمنا فرما رہے ہیں کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو، پھر اس کے بعد مجھے نئی نئی زندگی ملے اور ہر زندگی کے بعد اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، یہ میری آرزو ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر یہ دعا مانگتے رہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یعنی اے اللہ تو مجھے اپنی راہ میں شہید ہونے کی روزی عطا فرما اور مجھے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں موت عطا فرما۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ عین حالت نماز میں مسجد نبوی کے اندر ابو لؤلؤ مجوسی نے آپ کو خنجر مارا اور آپ شہید ہو گئے۔ اسی طرح حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ معونہ میں کافروں نے دھوکے سے کافروں نے دھوکوں سے نیزہ مار دیا تو کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب ابن ملجم نے آپ کی پیشانی پر تلوار کا زخم لگایا تو آپ شوق و شہادت میں فرط مسرت سے جھوم اٹھے اور یہی فرمایا، قسم ہے رب کعبہ کی میں تو اپنی مراد پا گیا۔ شہادت کی موت سب سے اعلیٰ قسم کی موت ہے، اس لیے ہر وہ مسلمان جو ایمان و یقین کامل کی دولت سے مالا مال ہو گیا وہ ضرور شہادت کی موت کا متمنی اور مشتاق ہوگا۔ برادران اسلام، میری تقریر کا مدعا یہی ہے کہ مرتے سب ہیں لیکن سب کی موت ایک ہی درجے کی نہیں ہے، بلکہ انتہائی ولہانہ شوق کے ساتھ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے موت کی آمد کا استقبال کرتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب کہا ہے، نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ عید تبسم بر لب اوست، یعنی مرد مومن کی ایک خاص نشانی میں تجھ کو بتاتا ہوں کہ جب اس کی موت آتی ہے اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ نمودار ہو جاتی ہے اور وہ ہنستے ہوئے موت کا استقبال کرتا ہے۔ حضرات گرامی، مجھے اس سلسلے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا واقعہ یاد آ گیا۔ اس واقعہ کو حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی مثنوی شریف میں بڑی دھوم و دھام سے بیان فرمایا ہے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں، چون بلال از ضعف شد چون بلال رنگ مرگ افتاد بروے بلال۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جب کمزوری نکاحت سے پہلی رات کے چاند و ہلال کی طرح لاغر اور دبلے ہو گئے اور ان کے چہرے پر موت کا رنگ اور وفات کے آثار نمودار ہو گئے تو اس وقت یوں تو سبھی گھر والے اور احباب و اعزاء غمگین ہو گئے، مگر ان کی بیوی سب سے زیادہ ان سے منظر سے متاثر ہوئی۔ یعنی ان کی بیوی نے جب یہ منظر دیکھا تو شدت و اضطراب سے بے قرار ہو گئی اور بے اختیار ان کے منہ سے یہ لفظ نکلا کہ واحد با، یعنی ہائے رے میری مصیبت۔ بیوی کی زبان سے یہ لفظ سن کر حضرت بلال تڑپ کر جلال میں آگے اور فرمایا، اے بیوی تم یہ مت کہو کہ ہائے رے میری مصیبت، بلکہ تم یہ کہو واہ رے میری شادمانی۔
اے بیوی، اس سے بڑھ کر شادمانی مسرت کا اور کون سا موقع اور مقام ہوگا کہ کل وفات پا کر اپنے تمام محبوبوں یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی مسرت حاصل کروں گا۔ الغرض اللہ کے نیک بندے نہ موت سے ڈرتے ہیں، نہ موت سے گھبراتے اور بھاگتے ہیں، بلکہ کمال و اشتیاق کے ساتھ موت کی آمد کا پرشوق انتظار کرتے ہیں، اور موت کو دیکھ کر ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ خصوصاً موت شہادت کے عشاق تو اس قدر موت کے مشتاق ہوتے ہیں کہ وہ شہادت کے آثار دیکھ کر فرط مسرت میں بے قرار ہو جاتے ہیں، اور انہیں قاتل کی تلوار میں ہلال عید کی کہانیاں اپنی پوری مسرتوں کے ساتھ نظر آنے لگتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ الموت جسر سیل الحبیبی الی الحبیبی، یعنی موت تو در حقیقت ایک پل ہے کہ اس پل سے گزر کر ایک حبیب تک پہنچ جاتا ہے، یعنی موت وصال محبوب کا ذریعہ ہے۔ حضرت مولانا عاصی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں عاصی، قبر کی رات ہے اس گل سے ملاقات کی رات۔ اور یہ واقعہ جو مرد مومن اس منزل پر پہنچ گئے کہ یار حقیقی وصال کا عشق اور آخرت کی نعمتوں کا اشتیاق اس کو زندگی سے بیزار اور موت کا مشتاق بنا دے گا، تو پھر سمجھ لو کہ معراج ترقی کی اتنی بلند منزل پر پہنچ گیا کہ فرشتے بھی اس کی بلندی اور رفت کے عالم و حسرت میں انتہائی مشتاقانہ نگاہوں سے دیکھا کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی اللہ والا اپنی نظر کیمیا اثر سے کسی طالب حق کو اس منزل پر پہنچا دے تو وہ اللہ والا یقیناً اپنے وقت کا شیخ، شریعت و طریقت کا رہبر، بلکہ امام و برحق کہلانے کا مستحق ہے۔ برادران ملت، آپ حیران ہوں گے بھلا ایسا کون ہوگا جو مرنے کے لیے مشتاق ہوگا، اس لیے کہ موت تو ایسے خوفناک اور ڈرونی چیز ہے کہ اس کے تصور ہی سے بڑے بڑے بہادروں کے دل لرز جاتے ہیں، اور موت کی دعائیں مانگنے والے بھی موت کی صورت دیکھ کر ایسے سہم جاتے ہیں کہ آنکھیں ضرورت سے زیادہ چھوٹی اور منہ پھٹ کر ضرورت سے زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، اور مارے ڈر کے چہرے کی چودی ہی بدل جاتی ہے۔ غالباً آپ لوگوں کے لیے یہ ایک بڑھیا قصہ ہے۔ اپنی تقریر کے تینوں اجزاء پر، یعنی ہر مرنے والے کی موت یکساں اور برابر نہیں، ہر مرنے والے کا ایک ہی جیسا نہیں، ہر قبر ایک ہی جیسی نہیں، کافی روشنی ڈال دی جو طالب حق کے لیے حق نما شہرہ ہدایت سے کم نہیں۔ باقی اناد و پسند اور گنج و فہم لوگ جن کو مسرتوں کے محافظ کو انادوں انکار کے ڈائنامیٹ نے تمہیں تہس نہس کر دیا ہے، ان کے لیے تو ہدایتوں کے ہزاروں دفتر بھی بیکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ندان پر کلام و نرم و نازک بے اثر۔ اللہ تبارک و تعالی قبول حق کی توفیق عطا فرمائے اور اناد و انکار کی بیماری سے ہر مسلمان محفوظ رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔